بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طالبات، آج جولائی کی 2 تاریخ ہے اور آج کا یہ لیکچر ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوگا جو اس ٹائم پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس کی پریپریشن کر رہے ہیں، اور اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹس جو پی ایم اے 146 لانگ کورس میں اپیئر ہو رہے ہیں اور آئی ایس بی جنہوں نے ابھی دینی ہے۔ ان تمام کویشچنس کو آپ زبانی یاد کر لیں، اور یہ وہ تمام کویشچنز ہیں جو 146 پی ایم اے لانگ کورس میں ابھی آ چکے ہیں اور اسٹوڈنٹ نے مجھے یہ کویشچن سینڈ کیے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں یہ تمام کویشچن آپ یاد کر لیں گے۔ اسٹوڈنٹس، سیکوینس کی جہاں تک بات ہے تو سب سے پہلے ہم کویشچنس آنسر وہ آپ کو بتائیں گے جو 1 جولائی اور 2 جولائی کو جو ٹیسٹ ہو چکا ہے اس میں یہ جو کویشچنز آئے ہیں۔ اس کے بعد آئی ایس بی کے حوالے سے جو لیکچریٹ اور ڈسکشن کے ٹاپکس ہیں، جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں، اس پہ اسٹوڈنٹ نے ویڈیو بنائی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو سن کے بہت خوشی ہوگی کہ اسٹوڈنٹ بہت اچھا بول رہے ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ میں اسٹوڈنٹس کی جو رائے ہے وہ آپ پھر ملاحظہ کریں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ان تمام اسٹوڈنٹس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو ڈیلی بیس پہ جو ٹیسٹ دیتے ہیں اور اپنے جو ٹیسٹ کے کویشچنز ہیں مجھ سے شیئر کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی اسٹوڈنٹ، فرسٹ کویشچن ہے وین واز اسٹیٹ بینک آف پاکستان انیگوریٹڈ؟ ڈیٹ پوچھی گئی ہے اور ساتھ یہ بھی کویشچن ہے کہ کس نے افتتاح کیا ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کب ہوا ہے اور کس نے کیا ہے؟ آنسر ہے 1 جولائی 1948 بائی قائد اعظم محمد علی جناح، فاؤنڈر آف پاکستان۔ جی دوسرا کویشچن آیا ہے دیر از نو پاور آن ارتھ دیٹ کین انڈو پاکستان از دی کوٹ آف، یعنی کہ زمین کے اوپر کوئی ایسی پاور نہیں ہے جو پاکستان کو مٹا سکے، ختم کر سکے۔ دنیاوی حوالے سے بات ہو رہی ہے، کس کا کوٹ ہے یہ پوچھا گیا، یہ کوٹ کس کا ہے؟ آنسر ہے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ کویشچن آئے پرسنٹیج کے حوالے سے کویشچنز آ رہے ہیں، اس کا فارمولہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں میں۔ کویشچن ہے کہ 1500 اسٹوڈنٹس ہیں ایک کلاس میں، 1200 ایبسنٹ ہیں، تو اس میں جو اسٹوڈنٹ پریزنٹ ہیں ان کی پرسنٹیج بتانی ہے۔ اسی طرح اسٹوڈنٹ یہ بھی اس سے ریلیٹڈ کویشچن ہے کہ ٹوٹل کلاس میں 500 اسٹوڈنٹس ہیں، 340 پریزنٹ ہیں، تو اس میں کیسے آپ نکالیں گے؟ 340 کو ملٹیپلائی کریں گے 100 کے ساتھ، پھر ڈیوائڈ کریں گے ٹوٹل اسٹرینتھ پہ، تو یہ نکلے گی 68%۔ پرسنٹیج پوچھی گئی پریزنٹ اسٹوڈنٹ کی پرسنٹیج کیا ہے، تو اس طرح آپ نے اس کی پرسنٹیج نکالنی ہے۔ اگر 100 سے 68 نکالیں گے تو باقی جو ہے یہ ایبسنٹ کی پرسنٹیج نکل آئے گی۔ فرینڈز ناٹ ماسٹرز از دی آٹو بایوگرافی آف، آٹو بایوگرافی کہتے ہیں آپ بیتی، خود نوشت، جو اپنی زندگی کے بارے میں خود کتاب لکھتے ہیں۔ کن کی یہ آٹو بایوگرافی ہے؟ یہ کویشچن آج بھی ہے اور کل بھی پوچھا گیا ہے۔ اس کا جواب ہے ایوب خان، ایوب خان، فیلڈ مارشل ایوب خان جو صدر ہیں پاکستان کے، ان کی یہ آٹو بایوگرافی ہے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ جی جھیل کا نام پوچھا گیا ہے جو مین میڈ ہے، ٹھیک ہے، مین میڈ لیک ان پاکستان، یعنی کہ وہ جھیل جو انسان نے خود بنائی ہے، جو قدرتی نہیں ہے، مصنوعی ہے، وہ جھیل کون سی ہے؟ یہ کویشچن آج 2 جولائی کو پوچھا گیا ہے۔ اس کا آنسر ہے کینجر لیک، اس کا دوسرا نام کارلی لیک بھی ہے، اور اس کی لوکیشن بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی لوکیشن ہے یہ ٹھٹا سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اور کراچی سے تقریباً یہ 122 کلومیٹر بنتے ہیں، اور اس طرح حیدرآباد سے یہ 80 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے کینجر لیک۔ آئی ہوپ آپ اس کو یاد رکھیں گے اور بھولیں گے نہیں انشاءاللہ۔ یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان کا
ماٹو ہے. کویشچن یہ ہے کہ یہ پاکستان کا جو ماٹو ہے، کس نے یہ ماٹو دیا پاکستان کو؟ یہ ماٹو دیا پاکستان کو فاؤنڈر آف پاکستان، بانی پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ کویشچن پہلے بھی آیا ہے، دوبارہ یہ کویشچن ہے. کوارٹر آف 110 کا کوارٹر 0.025، یہ اس کا آنسر ہے. وہاں پہ اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں سر قائد ٹیسٹ کے دوران کیلکولیٹر لے جانے کی پرمیشن ہے یا نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے، یہ آپ نے خود کرنا ہے، ٹھیک ہے، ذہن سے. اور اس طرح کے کویشچن جو میتھس کے کویشچنز ہیں، یہ انٹرویو میں بھی پوچھے جاتے ہیں. یہ کویشچن بھی آیا ہے، بار بار آ رہا ہے یہ کویشچن. 1+2 ڈیوائڈ بائی 2 از اکول ٹو. آپ کو پتہ ہے ڈیماس رول میں سب سے پہلے ڈیوائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈیوائڈ کریں گے تو کیا 2 کو 2 سے ڈیوائڈ کریں گے 1، پھر 1 کو 1 سے اس میں ایڈ کریں گے، ایڈیشن کریں گے 1 کو 1 سے، تو اس کا آنسر ہوگا 2 اس کا آنسر. غزوات کی تعداد پوچھی گئی ہے، ٹوٹل غزوات کی کتنی تعداد ہے؟ تو زیادہ متفق جو ہیں وہ 29 غزوات پہ علماء کرام ہیں، ٹھیک ہے. 29 غزوات. غزوہ وہ جنگ جس میں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو. اور بعض جگہ 27 بھی آتا ہے، لیکن زیادہ 29. تو 29 پہ آپ نے کلک کرنا ہے. کریکٹ آنسر 29 ہے. اس کو تو پکا آپ یاد رکھ لیں اسٹوڈنٹس، یہ بار بار آ رہا ہے. کیپٹل آف صومالیہ، صومالیہ کا کیپٹل آ رہا ہے بار بار، اس کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے. میں لکھ دیتا ہوں سامنے. موگادیشو، 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 یاد رکھیے. موگادیشو، موگادیشو، بار بار اس کو یاد رکھیں. صومالیہ، موگادیشو، صومالیہ، موگادیشو. یہ بھی پوچھا گیا ہے. کیپٹل آف نیپال، یہ تو آپ کو آنا چاہیے، آسان ہے. کٹھمنڈو، کٹھمنڈو، لکھ بھی لیں سامنے تاکہ یاد رہے. کٹھمنڈو. یہ اسٹوڈنٹ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ ضرور ایڈ ہوں گروپ میں، ٹھیک ہے. ضرور گروپ جوائن کیجیے. 034459695150. اس پہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں. جن اسٹوڈنٹس کو طلبات کو، میل فیمیل اسٹوڈنٹس کو نوٹس چاہیے، اسپیشلی وہ فیمیل اسٹوڈنٹ جو AFNS کے لیے تیاری کر رہی ہیں، تو نوٹس ضرور منگوائیں. یہ اس پہ کال کیجیے، نوٹس منگوائیں، ٹھیک ہے. یا اس پہ آپ واٹس ایپ کریں. واٹس ایپ کا جو لنک ہے گروپ کا وہ آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا. اب ہم گروپ ڈسکشن سنیں گے اسٹوڈنٹس کی. بہت اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس، بڑھ چڑھ کے دلچسپی لے رہے ہیں الحمدللہ. ڈسکشن ان کی سنیے، آپ بھی سنا کریں تاکہ ان سے پوائنٹس لیں، اچھے اچھے پوائنٹس لکھا کریں، اور ان کے پوائنٹس اور اپنے پوائنٹس کو پھر میچ کیا کریں. اگر ان کی رائے اچھی ہے، اچھی لگے ان کے دلائل، تو وہ ضرور آپ نوٹ کر لیا کریں. اور جب بھی ڈسکشن کریں تو آپ لاجیکل بات کیا کریں، دلیل کے ساتھ بات کیا کریں. جب دلائل کے ساتھ بات کریں گے تو آپ کی بات میں وزن ہوگا. تو ان کی ڈسکشن کو سنیے. اسٹوڈنٹ نے بہت اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا ہے. آئیے سنتے ہیں اسٹوڈنٹ کی ڈسکشن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام مزمل فیاض ہے اور میں ملتان سے ہوں. جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کے مسائل اور ان کا حل. دیکھیں، کسی بھی قوم کے اندر جو نوجوان ہوتے ہیں وہ اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے جاتے ہیں، اور ان کے بغیر آپ کا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. اور ہم اس خوش نصیب ملک میں رہتے ہیں جہاں کی 60% سے زیادہ آبادی یوتھ پر مشتمل ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کو بہترین سے بہترین ترقی دے سکتے ہیں اور ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کر سکتے ہیں. تو اسی طرح جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے. اور ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہمارا تعلیمی نظام ہے. تعلیمی نظام ایک ایسا ہے جو کہ امیر کا بچہ تو اوپر پہنچ جاتا ہے، لیکن جو غریب کا بچہ ہے اسے سرکاری اسکول اور کالجوں میں دھکے کھانے پڑتے ہیں اور اسے ایک بہتر معیار نہیں دیا جاتا. اس کے علاوہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے پاس ڈگریاں تو ہیں لیکن ایک جاب نہیں ہے. ان کے اندر موٹیویشن کی بہت زیادہ کمی ہے، کیونکہ وہ ڈگریاں تو کر لیتے ہیں. کیونکہ موسٹلی یہی دیکھا گیا کہ جتنے بھی بچے ہوتے ہیں وہ یونیورسٹی میں صرف اس نام پر ایڈمیشن لے لیتے ہیں کہ چلے کوئی نہیں یونیورسٹی میں پہنچ گیا. حالانکہ آپ کے جو ڈریمز ہیں آپ ان کو فالو کریں. جو آپ کا ایم ہے ایک ایم بنا لیں. جب آپ ایک ایم پر چلتے ہیں تو آپ کی زندگی بہترین سے بہترین ہوتی ہے اور آپ زندگی کے اندر کامیاب ہوتے ہیں. اور دوسرا جو نوجوانوں نے اپنے لیے مسائل خود کریٹ کیے ہوئے ہیں کہ یونیورسٹی کے اندر آپ چلے جائیں دنگے فساد آپ کو ملیں گے. یہ ہمارا تعلیمی نظام نہیں ہے کہ یہ آپ کو چیزیں ایسے سکھاتا کہ آپ جا کے روڈ پر احتجاج کر دیں، آپ کسی کو تنگ کریں. یہ آپ کا تعلیمی نظام نہیں ہے. آپ ایک باشعور معاشرے کے اندر رہتے ہیں. اور سب سے بڑی بات، آپ کا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے، وہ آپ کو سلجھنے کا درس دیتا ہے کہ آپ ہمیشہ سلجھ کریں اور بہترین سے بہترین اور سادہ تر رہیں. لیکن ہمارے جو کچھ نوجوانوں کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کو یہی لگتا ہے کہ نہیں، ہمیں انہیں آگے پڑھانا نہیں چاہیے. کیونکہ یونیورسٹی کے اندر آپ جا کے دیکھ لیں، وہاں آپ کو سگریٹ والے عام ملیں گے، نشے کے عادی آپ کو نوجوان ملیں گے. لاسٹ ٹائم میں پنجاب یونیورسٹی کا دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر جو گرلز ہیں وہ ڈرگس کی عادی ہو رہی ہیں. تو یہ چیز نوجوان
کہ جو خود کے مسائل ہیں وہ ان میں بڑھ رہی ہے، اور دوسرا ان کے اندر جو ان امپلائمنٹ ہے کہ ان کا روزگار نہیں ہے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ نوجوانوں کے جو مسائل ہیں وہ بہترین سے بہترین حل کرے، تاکہ یہی وہ نوجوان ہیں جنہوں نے آگے جا کے ملک کو سرو کرنا ہے اور انہوں نے ملک کے لیے ایک لیڈر بننا ہے۔ اور آئی تھنک یہی ہمارے لیے بیسٹ پارٹ ہے، اور یہ خوش آئندہ کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ بہترین سے بہترین کام کی طرف متوجہ، اور آج کے اس دور کے اندر وہ بہترین سے بہترین کر رہے ہیں اور ڈگریاں لے رہے ہیں، تعلیم عام ہو رہی ہے، اب ہمارے دیہاتوں کے اندر بھی تعلیم عام ہے، اور گورنمنٹ کو چاہیے نوجوانوں کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے بہترین سے بہترین حل کرے اور ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کریں، تاکہ یہ بھی پڑھ لکھ کر ملک و قوم کے لیے بہترین سے بہترین سرمایہ کاری کر سکیں اور ایک بہترین اور ایک سچا ہیرا بن سکیں۔ تھینک یو۔ یہ ان کا روزگار نہیں ہے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ نوجوانوں کے جو مسائل ہیں وہ بہترین سے بہترین حل کرے، تاکہ یہی وہ نوجوان ہیں جنہوں نے آگے جا کے ملک کو سرو کرنا ہے اور انہوں نے ملک کے لیے ایک لیڈر بننا ہے۔ اور آئی تھنک یہی ہمارے لیے بیسٹ پارٹ ہے، اور یہ خوش آئندہ ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ بہترین سے بہترین کام کی طرف متوجہ، اور آج کے اس دور کے اندر وہ بہترین سے بہترین کر رہے ہیں اور ڈگریاں لے رہے ہیں، تعلیم عام ہو رہی ہے، اب ہمارے دیہاتوں کے اندر بھی تعلیم عام ہے، اور گورنمنٹ کو چاہیے نوجوانوں کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے بہترین سے بہترین حل کرے اور ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کریں، تاکہ یہ بھی پڑھ لکھ کر ملک و قوم کے لیے بہترین سے بہترین سرمایہ کاری کر سکیں اور ایک بہترین اور ایک سچا ہیرا بن سکیں۔ تھینک یو۔ Assalamu alaikum guys, my name is Masoor Ahmed and I belongs to Karachi. Today our topic is young generation problems and their solutions. As we are young generation, we are the prosperity and future of our nation, our country. In future we have to run a country. We have to face challenges, difficulties. In future we have to command and lead our country. We have to avoid our enemies' challenges. But in the status quo, I mean in current situation, we have gone astray from our path. We are not on the right path. We are on the path of devils, infidels. In making this all, social media has played a very important role. Nowadays, social media has become a very addiction to our thoughts, our minds. We are totally become unuseful. We are spending all the time on social media and gaining nothing from this. Social media has become very big disease in our society. And not only social media, but we also have forgotten our Islamic values. We are not giving any responsibilities, any duties or any respect to our family. In early days when there was no social media, no internet, a family lived a happy life, because everyone has time to spend with their family, with their brother, with their sister, with their father, mother, and a whole family lives very happy, because they know their moral values, they know their ethics. And now the young generation has forget the ethics, the moral values, the social values. In order to stop all these illegal, the government of Pakistan should take a positive step towards this, to ban the devil social media. And Alhamdulillah, the government of Pakistan has taken a very positive step. Today they have banned a devil game, PUBG game, which was very frequently playing in Pakistan. And the government of Pakistan should also make compulsory the Islamic and Quran values in our schools, in our basics and in our colleges. If we follow the Sunnah and Quran, inshallah we will lead our country with our best thoughts, our best plannings, inshallah. Your friend Masoor Ahmed, thank you. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Wasim. I am from Punjab. Today topic of my video is that کہ نوجوانوں کے مسائل اور ان میں بڑھتی ہوئی بے چینی کا عنصر. ویسے تو نوجوانوں کے بہت سے مسائل ہیں جن کی وجہ سے ان میں بے چینی کا عنصر پایا جاتا ہے، لیکن اس ویڈیو میں ان چند عنصر کے بارے میں بتانے والا ہوں جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اور ملک پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہونے کے بجائے تنازلی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جنم دینے کے بعد ان کی پرواہ نہیں کرتے، ان کے حقوق کا پورا خیال نہیں رکھتے، ان پر کڑی نظر نہیں رکھتے.
कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं जो अपनी औलाद को ज़रूरत से ज़्यादा पैसे दे देते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे गलत कदम उठाते हैं और गलत जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। वो नाइट क्लब्स, नशे आवर चीज़ें और गर्लफ्रेंड्स के चक्कर में सर्फ कर देते हैं, जिससे ये होता है कि वालिदैन को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वालिदैन अपनी औलाद की वजह से मुआशरे में मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहते हैं। इस मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया ऐप्स ऐसी हैं जिनका नौजवान असर पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उनमें से टिकटॉक, लाइकी और गूगल वेबसाइट ऐसी हैं जिनकी वजह से आज की नौजवान नस्ल तबाह व बर्बाद होती जा रही है। नौजवानों को चाहिए कि अपना खोलता हुआ गर्म खून गलत और गलीज़ जगहों पर इस्तेमाल करने के बजाय अपने मकासद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें। इससे हमारा मुआशरा और मुल्क पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। आज की नौजवान नस्ल बुरे साथियों का असर, इश्क मोहब्बत में नाकामी और घरेलू पास मंजर दुरुस्त न होने की वजह से जिस्म फरोशी और मंशियात फरोशी के धंधे में पड़ जाते हैं, जिससे ये होता है कि उन्हें एक तो बेरोज़गारी, बेहयाई और बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनके मुआशरे में कोई इज़्ज़त नहीं होती। मेरे वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक पैसे दे दिया करें। ज़्यादा पैसे देने से बच्चे गलत कदम उठाएंगे और गलत जगहों पर उनका इस्तेमाल करेंगे। वस्सलाम। आई एम मोहम्मद वसीम फ्रॉम पंजाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, मेरा नाम आसिम ज़फ़र है और मेरा आज का उन्वान है जी, हमारे नौजवानों में बेचैनी की बढ़ती हुई वजूहात क्या हैं। हमारे मुल्क का हर नौजवान जो है वो बेशुमार जो मसाइल हैं उनमें उलझा हुआ है, जिसकी वजह से उनके दरमियान क़ुव्वत व बर्दाश्त का जो मादा है वो ख़त्म हो चुका है। कोई भी इंसान किसी दूसरे की इंसान की इख्तलाफी बात सुनने को राज़ी नहीं, जिसकी वजह से हमारे जो मुल्क के नौजवान हैं उनके अंदर बेचैनी की जो अहम वजूहात हैं वो एक तो कौम के दरमियान इत्तेहाद का ख़त्म होना है और दूसरा लोगों के दरमियान क़ुव्वत व बर्दाश्त का ख़त्म होना। हमारे मुल्क के बेशुमार नौजवान बेरोज़गार हैं। आला तालीम याफ्ता लोग भी रोज़गार की खातिर गली गली कूचे कूचे मारे फिरते हैं, जिसकी वजह से वो लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। फिर उनके घरों में बेशुमार जो मसाइल वो जन्म लेते हैं। लोगों के दरमियान इत्तफाक, भाईचारा और क़ुव्वत व बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। माशरे में लड़ाई झगड़े, फसादात जो हैं वो फैल जाती हैं, जिसकी वजह से माशरे में बदफाली फैल जाती है। इन तमाम बातों के मद्देनज़र इंसान के पास से फिर दो ही रास्ते जा बचते हैं। एक तो या फिर इंसान ख़ुदकुशी कर लेता है या फिर गैर कानूनी जो रास्ता होता है उसको अख्तियार कर लेता है। हमारे मुल्क के 35% जो लोग हैं वो इन तमाम जो बीमारियां हैं उनका शिकार हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हमारे अंदर क़ुव्वत व बर्दाश्त का मादा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस इंसान के अंदर क़ुव्वत व बर्दाश्त का मादा होता है वो अपने अंदर हज़ारों बीमारियों को जो है वो ख़त्म कर देता है। शुक्रिया। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Faisal Khan. I belong to Masera, and today my topic is about what is the agitation causes of our youth. So according to my opinion, the causes of agitation inside my country, there is the malediction or curse of the skillful education. As we look to the Finland, they are highest peak in the all over the world in education, because they give to the skillful education to their child, to their youth. If we started to give to the skillful education to every youth, to every child, so as a result, the agitation problem of our youth is well be solved. And the second reason, our youth are victim of the agitation, that is the technology. Technology also destroyed to our youth, because a lot of our youth, they are involved, they are used to WhatsApp, Facebook, and play different games, and they spend a lot of time in such activity. And as a result, it is also, psychologists also said that every normal person, they should to spend some time with their friend. They should to some time expend to play some sports. But unfortunately, in our society, if we look, so there everyone nowadays, they are used to mobile. They play to different game. They are not to talk with anyone. So this is also the one of the reason that our youth are get agitation. So according to my opinion, if we wanted to bring change in our society, in our youth, so we should to bring a skillful education inside my country, which is very necessary for everyone, for every citizen. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शादी राजपूत है और मैं ताल्लुक़ रखता हूँ डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि नौजवान नस्ल में बढ़ती हुई बेचैनी की वजह क्या है। तो दोस्तों मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से नौजवान नस्ल में बढ़ती हुई बेचैनी की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है
کہ اگر وہ لوگ آج محنت کر رہے ہیں تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کا 1-2 گھنٹے بعد یا اس کا 1 دن بعد یا اس کا 1 ہفتے بعد یا 1 مہینے بعد ہمیں اس کا رزلٹ ملے. تو دوستوں ایسا بالکل ممکن نہیں ہے کہ آپ لوگ جتنا علم آپ لوگ حاصل کریں گے آپ کے علم میں اتنا اضافہ ہوگا, آپ اتنا ہی زیادہ تھنکنگ کر سکیں گے, آپ اتنا ہی بڑا سوچ سکیں گے. تو یہ آپ ہارڈ ورک کرتے رہیں, اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دنوں رات محنت کرتے رہیں, تو یقیناً انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محنت کو رائے گا نہیں جانے دیتا. اگر آپ لوگ دنوں رات محنت کرتے رہیں گے, جو آپ کی سوچ ہے اس سے بھی بڑا آپ کو عطا کیا جائے گا اگر آپ محنت کو جاری رکھتے ہیں. نہ کہ آپ نڈال ہو کر بیٹھ جائیں اور یہ سوچیں کہ میں اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا, میں اتنے عرصوں سے اس پہ محنت کر رہا ہوں لیکن اس کو حاصل نہیں کر پایا. لیکن آپ کو اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا ہے. اللہ کی ذات بڑی ہی رحیم و کریم ہے. اللہ کی ذات سے کبھی بھی نا امید نہ ہو. انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں, آپ کا جو بھی پازیٹیو مقصد ہے آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے. تو دوستوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیثوں پر عمل کریں تو آپ کی زندگی کے عمل ایسے بہترین ہو جائیں گے, آپ کی زندگی ایسی بہترین ہو جائے گی کہ آپ کوئی بھی کام کریں گے تو آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ مجھے اس کا اسی وقت صلہ ملے. آپ لوگ کہیں گے کہ ہاں بھلے 1 سال لگتا ہے, بھلے 10 سال لگتے ہیں لگے, لیکن میں ایک پازیٹیو وے سے اس مقصد کو حاصل کروں گا اور اپنی محنت اور جدوجہد اور اپنے کام کو اس لگن سے جاری رکھوں گا کہ میں ایک نہ ایک دن اس مقصد کو حاصل کروں. تو اللہ کی ذات بڑی ہی رحیم و کریم ہے اور وہ آپ کو ایک دن ایسا عطا کرے گا کہ آپ دل سے خوشی ہوگی, آپ کو, آپ کی فیملی کو آپ پر فخر ہوگا, آپ کے محلے والوں کو, آپ کے ملک کو آپ کے فخر ہوگا. تو کیپ ہارڈ ورکنگ اینڈ آلویز بلیو ان اللہ. اللہ کی ذات سے میں دوبارہ کہوں گا, اللہ کی ذات سے کبھی بھی نا امید نہ ہو, کیونکہ اللہ کی ذات بڑی ہی رحیم و کریم ہے, وہ آپ کو کبھی بھی کسی وقت بھی نواز سکتا ہے. تو کیپ ہارڈ ورکنگ. سو فرینڈس, دس از مائی ٹاپک. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم زیاد علی خان فرام مردان. آج کا ہمارا لیکچریٹ کا جو ٹاپک ہے وہ ہے آج کل کے نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی بے چینی کے وجوہات. تو اگر ہم دیکھیں ساری دنیا کے جو نوجوان ہیں وہ آج کل جتنی میری علم کے مطابق ہے موسٹلی جو ہے وہ بے چین ہی رہتے ہیں. اب اس کے وجوہات کون کون سے ہیں؟ میری اپنی اسٹڈی کے مطابق انسانوں کے جو 2-3 سب سے زیادہ بے چینی کی وجوہات ہے, اس میں پہلے نمبر پر جو ہے وہ اپنے دین سے اور اپنے مذہب سے دوری ہے. دوسرے نمبر پہ ویسٹرن جو ہم سمجھتے ہیں کہ ویسٹرن کانسیپٹ ہے, اور آج کل کے جو ہمارے نوجوان ہیں اور خاص کر مسلمان نوجوان ہیں وہ ویسٹرنائزیشن کی طرف زیادہ جانے کی کوشش کرتے ہیں. تیسری نمبر پہ جو میں رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نوجوان جو ہے وہ ہر چیز اپنے مقررہ مدت سے پہلے پانا چاہتے ہیں. دین اور مذہب کی اگر ہم بات کریں تو اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. انسان جب تک کسی مشکل میں نہیں پھنستا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا, اور یہ ایک فیکٹ بھی ہے. جو انسان اسلام سے دوری رکھتا ہے یا اسلام کی طرف توجہ نہیں دیتا تو وہ ظاہر سی بات ہے, احادیث مبارکہ سے ثابت شدہ بات ہے کہ وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا, اور اس میں ایک بے چینی بات ہے کہ وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا, اور اس میں ایک بے چینی کا عالم رہتا ہے. دوسرے نمبر پر جو ہے ویسٹرنائزیشن ہے, مینس مٹیریلزم ہے. انسان جو ہے وہ آج کل مٹیریلسٹ بن چکا ہے, وہ مادی چیزوں پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے, اور جو اسپریچول ٹیچنگز ہے وہ اس کو توجہ ہی نہیں دیتا, بلکہ اس کا جو بلیف ہے وہ اس پہ نہیں رہتا. لہٰذا جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تیسری چیز جو ہے وہ وقت سے پہلے کسی چیز کو پانا یا خواہش کرنا. میں نہیں کہتا کہ انسان کو کوشش نہیں کرنی چاہیے, انسان کی خواہشات نہیں ہوتی, ہر انسان کے ساتھ خواہشات ہوتی ہے, اور جیسے وہ اس دنیا میں آتا ہے خواہشات بھی اس کے ساتھ اس دنیا میں آتی ہے. اب کچھ خواہشات پازیٹیو ہوتی ہے اور کچھ نیگیٹو ہوتی ہے. یوتھ کو چاہیے کہ وہ پازیٹیو خواہشات کے پیچھے اپنی کوشش کرے اور اپنے کوشش کی بدولت اسے حاصل کرے, بلکہ ایک مقررہ وقت میں اسے وہ مل جائے گا تو اس میں اس کے دل کو ایک سکون سا ملے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم دوستوں, میرا نام شادو راجپوت ہے اور میں تعلق ٹنڈوادہ ڈسٹرکٹ سانگڑ سے. دوستوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ نوجوان نسل کے مسائل اور ان کا حل. تو دوستوں میرے پوائنٹ آف ویو سے نوجوان نسل اس کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ روزگاری وہ حاصل کرے تو وہ اس کے سب مسائل حل ہو جاتے ہیں, اور وہ کسی ٹائپ کی پرابلم میں نہیں آتا, کیونکہ
جب یہ روزگاری کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ہر قسم کی نیڈ، اپنی فیملی کی ہر قسم کی نیڈ اور اپنے پیرنٹس کی ہر قسم کی نیڈ ایک جوش و ولولے سے اور ایک ایمانداری طریقے سے سر انجام دیتا ہے، اور اس کے پیرنٹس، اس کی خاص طور پہ اس کی والدہ ہمیشہ اس کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے دعا گو رہتی ہے، اور وہ اپنے ہر ایک موڑ پہ، اپنے ہر ایک قدم پہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو دوستوں ان کے پیرنٹس کی ہوپ بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک بچہ جلد سے جلد ان کا جوان ہو اور ان کو سپورٹ کرے، کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پیرنٹس ڈے بائی ڈے اور ٹائم بعد تو وہ ایک اولڈ ایج میں آ جاتے ہیں، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ ان کی فیملی میں سے کوئی اٹھے اور ان کو سپورٹ کرے، اور ان کی تاحیات ان کو ہر چیز فیسیلیٹیٹ کرے جو کہ جیسے کہ بچپن میں اس کو کی گئی ہیں۔ تو دوستوں ہر کسی پیرنٹس کی یہی دعا ہوتی ہے کہ اس کا بچہ کامیاب ہو اور اس کے بچے کو ہر موڑ پہ کامیابی ملے۔ تو دوستوں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ کافی نوجوان اس کو نیگیٹیولی لے جاتے ہیں، اور اس بے روزگاری کے چکر میں وہ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، اور ڈپریشن کی بیماری بہت خطرناک ہوتی ہے جو کہ انسان کی سوچنے کی قوت کو اور انسان کی صحت کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈپریشن لینا ایک بہت عجیب چیز ہے۔ یہ ڈپریشن وہی لیتا ہے جو کہ کچھ کر نہیں سکتا، بس وہ سوچنے کی حد تک رہتا ہے اور پریکٹیکلی کچھ کر نہیں پاتا۔ تو دوستوں یہ ڈپریشن ایک بہت خطرناک بیماری ہے۔ آپ لوگ ڈپریشن نہ لیں، آپ کا جو انٹینشنس ہیں، آپ کے جو ایمس ہیں، اس کے لیے آپ اسٹرگل کریں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی، اور خاص طور پہ اپنے والدین کی دعائیں اپنے ساتھ رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو اپنے مقصد میں اور آپ کو اپنے نیک مقصد میں انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ تو دوستوں یہ میرا آج کا ٹاپک تھا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ایم زیاد علی خان فرام مردان۔ آج کا ہمارا لیکچریٹ کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نوجوانوں کے مسائل اور ان کا حل۔ نوجوانوں کی اگر ہم بات کریں تو دنیا میں نوجوانوں کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ان کے جو حقوق ہے اس کا بہت خاص طریقے سے خیال رکھا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں اس کے اپوزٹ ہے۔ پاکستان میں یوتھس کو جو مسائل کا سامنا ہے اس پر فرسٹ جو ہے وہ ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، سیکنڈ نمبر پر ان امپلائمنٹ کا مسئلہ ہے، اور تھرڈ نمبر پہ میں ڈرگس کو لے لیتا ہوں، جو بدقسمتی سے آج کل کے نوجوانوں میں ایک ٹرینڈ بنتا چلا جا رہا ہے۔ فورتھ نمبر پہ اگر ہم دیکھیں تو سوشل وائلنس جو ہے وہ بھی آج کل نوجوانوں میں بہت تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے عوام کو جو بیسک ان کے رائٹس ہوتے ہیں جس میں ایک ایجوکیشن ہے وہ پرووائڈ کرے، کیونکہ تعلیم سے ہی انسان بنتا ہے، اور تعلیم ہی سے ترقی کی جو راہ ہوتی ہے وہ گامزن ہوتی ہے۔ بغیر تعلیم کے کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ اس پر زیادہ سے زیادہ فوکس کرے۔ سیکنڈ نمبر پہ ان امپلائمنٹ آتا ہے کہ آج کل کے نوجوان ڈگریاں تو لے لیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں انہیں وہ مواقع نہیں ملتے جس کے ذریعے وہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی جو خاص خیال ہے وہ رکھے، اور اس سے جو ہمارے یوتھ ہے وہ دن بدن فرسٹریشن میں چلے جا رہے ہیں۔ ڈرگس کی اگر میں بات کروں تو نوجوانوں میں ایک ٹرینڈ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ غلط ٹرینڈ ہے کہ وہ خود بھی سگریٹ پیتے ہیں اور خود بھی ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں، اور دوسروں کو بھی ڈرگس دینے کی جو ان کا ٹرینڈ ہے وہ بہت خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چوتھی نمبر پہ جو چیز میں نے رکھی تھی وہ تھی سوشل وائلنس۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارا دوست کسی کے ساتھ جھگڑا کر لیتے تو ہم جاننے بغیر ان کو اپنے دوست کا ساتھ دیتے ہیں کہ اس نے فلاں کے ساتھ جھگڑا کیا ہے اور ہم اس کو یا ماریں گے یا پیٹیں گے، اس سے ہماری جو عزت ہے وہ بڑھے گی، لیکن در حقیقت اس طرح کچھ نہیں ہوتا۔ جھگڑوں سے نہ ہی آج تک کچھ بنا ہے اور نہ ہی کچھ بننے والا ہے، بلکہ یہ انسان کو ایک جانور بنا دیتا ہے۔ لہٰذا ہمارے یوتھس کو چاہیے کہ وہ ان جھگڑوں سے دور رہے اور اپنے ملک کی بقا اور ترقی میں اہم کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ مائی نیم از محمد سفیان اور میں سر عمران کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں یہ کراچی میں رہتا ہوں، اور میں یہ ایک ٹھیلا لگاتا ہوں چیز کا، اس میں یہ پان ہے، تھوڑا سا اپنی پڑھائی کے مطلب پیسے اسی میں سے نکالتا ہوں سب کچھ، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ٹھیلا ہے۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میرا نام ہے، میں سالکوٹ سے ہوں۔ میں نے سر عمران سے نوٹس کے لیے ریکویسٹ کی تھی، جو سر عمران نے مجھے TCS کرا دیے ہیں، اور یہ مجھے ریسیو ہو چکے ہیں، اور میں نے ان کو پڑھا۔ یہ بہت ہی اچھا اور مفید نوٹس ہیں، اور جو بھی اسٹوڈنٹ پاک عالمیہ فضائیہ میں جانا چاہتا ہے اس سے چاہیے کہ سر عمران سے یہ نوٹس منگوائیں،
और सर इमरान के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इन नोट्स की मदद से कामयाब हो चुके हैं और सर इमरान ने ये बहुत ही मेहनत से नोट्स तैयार किए हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास सर इमरान के नोट्स मौजूद हैं। ये बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। ये मैंने अभी मंगवाए हैं और काफ़ी रीड किया मैंने और बहुत ही हेल्पफुल ये हैं मेरे लिए। मुझे उम्मीद है कि आप भी सर इमरान से कांटेक्ट करके ये नोट्स मंगवाएंगे। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप भी मंगवा लें जल्दी से जल्द। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर इमरान और तमाम स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी ठीक होंगे। आज मैंने के फ़ोन आज के कुछ वीडियोस देखे थे, आप ये देख सकते हैं। मैंने सर इमरान से नोट्स मंगवाए थे ISSB के। ठीक है, काफ़ी ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये चेक लिस्ट ठीक है सर इमरान ने दिए हैं, मुझे काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। अभी तक मैंने कुछ देखे नहीं है, लेकिन आज मुझे वसूल हुए हैं। ठीक है, तो बस कुछ और कहना नहीं है मुझे।